بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه إلى آخر آية. صدق اللہ العظیم. ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے چلا رہا ہے. آدم علیہ السلام ذکر فرمایا، کہاں کہاں تشریف لے گئے، گریہ وزاری فرمایا، سب وہیں سے چلا رہا ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر اتنا ملال، اتنا افسوس کی اظہار فرمایا، بے انتہا روئے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا آدم علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. معمولی بات نہیں مانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الہام ہوا، یہ کہیے تو ہم غلطی معاف کر دیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے اگر آپ رحم نہ فرمائیں گے. معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے اس کو معاف کرانے کی صحیح کرے. یہ میں گیا تھا، جاتے ہی تھا، وعدہ شورا میں شریکی ہوتا تھا. مجھ سے لوگوں نے کہا بیان کرنے کو، سبھی علماء تھے. حضرت مولانا صدیق صاحب سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا بھی حضرت سے کہ آپ ادھر بیٹھ جائیے. کہا نہیں، میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے فائدہ زیادہ ہو، تمہاری توجہ رہے گی، ہماری کیا توجہ. یہ حضرات اہل اللہ میں سے تھے، انہوں نے تواضع اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھایا. یہ آدم علیہ السلام کی خو ہے. ایک دفعہ حضرت ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں سے برابر یہ امتحان ہوتا رہتا تھا کہ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں. سب سے، پوری خانقاہ والوں سے، میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں. کیونکہ جو کام کرتا ہے اس کو فکر بھی رہتی ہے کہ جو لوگ جمع ہیں ہمارے منشے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کبھی کبھی رمضان میں مجھ کو کہتے تھے رات صبح دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور فوراً کہتے تھے کہ یہ تجسس نہیں ہے. فوراً کہتے کہ ہم کو اشکال ہو سکتا ہے، میں یہ تجسس من ہی انہو نہیں ہے، یہ اپنے کام کی نگرانی ہے. کیا کر رہے ہیں لوگ؟ رمضان کا مہینہ ہے، لغو بےہودہ باتوں میں تو لگے ہوئے نہیں ہیں. رمضان میں سو جانا اچھا ہے، بس میں لغو باتوں کرنے کو، یہ سب تعلیم و تربیت ان کی. سو جاؤ لیکن لغو لایانی باتیں نہ کرو. رمضان شریف کے وقت کی قدر کرو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. حضرت کو یہ شبہ رہتا تھا کہ سیاسی باتیں آنا شروع ہو جائیں. سیاسی لوگ بھی رہتے تھے خانقاہ میں،
کوئی کسی جماعت میں ہے، کوئی کسی جماعت میں ہے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ باتیں یہاں نہ آنے پائیں. دیکھا لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر سوئے رہتے تھے خوش ہو، ٹھیک سونے لو، لگو باتوں پر نکیر فرما دیتے، وقت کو ضائع نہ کرو. سب سے مضر چیز تضییع وقت ہے مجھے. ہر چیز کی قضا ہے، وقت کے تضییع کا کوئی قضا نہیں ہے. تضییع وقت کو ضائع کرنا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر فرمائے. وقت جو گزر رہا ہے بہت ہی قیمتی ہے. ایک ہی لمحہ اس کا قیمتی ہے، وہ لوٹ کے آنے والا نہیں. اس بنا پر آدمی کو عبادت میں رہنا اور عبادت میں کوتاہی پر ندامت کا اظہار کرنا اور معصیت تو لازم میں کرنا. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا، لغزش ہو گئی. فرق صرف یہی ہے کہ ابلیس نے اپنی لغزش پر انانیت کو اختیار کیا اور آدم علیہ السلام نے انابت کو اختیار کیا. مولانا عبداللہ کاپودی تھے، وجہ میں آ گئے اس بات سے. کون پوچھتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے، بیٹھتے تھے بالکل پورے. آپ نے دیکھا ہوگا مستقل مولانا عبداللہ کاپودی جو گجرات کرتے بڑے آدمی بیٹھتے تھے مستقل. میں نے کہا فرق دونوں میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش پر انابت اختیار کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ابلیس نے انانیت. ادیب بھی تھے تو ان چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، چلو ادیب لوگ دونوں کے جوڑ ہو جاتا ہے جب بہت خوش. انابت، اللہ کی طرف رجوع. ابلیس نے رجوع نہیں کیا اللہ کی طرف، وہ انانیت میں رہ گیا، رادے درگاہ گیا. تکبر عزیز کہتے ہیں آزادی نے شیطان کو تکبر نے ذلیل رسوا کر دیا. عادل سے کو بڑھا دیا اور اس کو ذلیل کر دیا. کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر آپ رحم نہیں کریں گے، مغفرت نہیں کریں تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے. بہرحال حضرت نے یہ فرمایا کہ میں کیا چاہتا ہوں. بہرحال سب نے لکھا، جو بھی لکھا ہم نے لکھا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بنی آدم ہیں، ہم آدم کے اولاد ہیں، وہی خوب ہم اختیار کریں تب صحیح معنوں میں آدم علیہ السلام کے اولاد ہوں گے. بہت خوش ہوئے. ہم بنی آدم اولاد ہیں، آدم کے اولاد ہیں، وہی خو اختیار کریں گے، وہی عادت، وہی طریقہ تو کامیابی ہے. بہت خوش ہوئے، بہت خوش. آدم علیہ السلام کی انابت ہمارے لیے قابل اقتداء ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے بیان فرمایا. یہ بھی فرماتے تھے، بہت فرماتے تھے. آدم علیہ السلام پہ اتنا مضمون ہے کہ اگر آپ کو کوشش کرتے ایک رسالہ ہو جائے گا. اتنا بیان کیا حضرت نے اس پر، بہت بیان کیا ہے. ہمارے یہاں کا اس کو صاف کیجیے. بہت ایسے ایسے اشعار ہے ماں تھانوی کے، اس میں میں کہنے چاہوں. بہرحال آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا، جب ہمارے باپ نے اپنی غلطیوں کا اقرار کیا، وہ تو ایک لغزش تھی امتحان کے لیے. کیا تھی اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکا. علماء لکھتے رہتے ہیں کچھ بھی ہو ہم کو تو لغزش سے بچنا ہی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو لغزشوں سے محفوظ رکھے، خطاؤں سے محفوظ رکھے. انابت اللہ، انیبو اللہ، اللہ کی طرف لوٹو. علامہ رفاعی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی انابت کو درست کر لیا ہے، ہمارے دروازوں پر آؤ تاکہ ہم انابت تمہاری درست کر دیں. انابت اللہ بہت بڑی. دنیا میں سب کچھ ہو، یہی نہ ہو. ادھر دیکھا، گجرات کے لوگوں کو بہت پسند ہے شعر. ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا. پڑھتے تھے حضرت ماشاء اللہ.
ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا۔ حضرت نقشبندیہ کے خاص ہی جملہ ہے، خلوت در انجمن۔ خلوت یہ ان کا یہ چند چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، خلوت در انجمن، انجمن میں رہتے ہوئے اللہ سے لو لگائے رہو۔ انجمن میں خلوت در، بہت عمدہ جملہ ہے مجھ سے، خلوت در انجمن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حضرات کا یہی حال تھا، بابا محمد احمد صاحب کا یہی حال، ماشاء رسول اللہ صاحب کا۔ مجھ سے ایک نقشبندی بزرگ نے کہا دوسرے ملک میں کہ آپ کیا ہے ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، خلوت اور تصور۔ میں نے کہا وہ تو ہر وقت تصور میں رہتے تھے، ان کو الگ سے خلوت کی کیا ضرورت تھی۔ خلوت در انجمن نقشبندیہ کا خاص ہے، خلوت انجمن ہے اور اللہ سے خلوت، اللہ سے تعلق نسبت، ایک آن کے لیے غافل نہیں۔ فرماتے تھے ہمارے حضرت کہ ایک شخص حج کے لیے گئے تھے، امیر تھے، کبیر، بہت بڑے، لیکن ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں تھے، امیر کبیر۔ یہ اللہ کی شان ہے، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو تجارت غافل نہیں کرتی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، نہ تجارت منع ہے منع۔ اسی سے اصرار کیا ہے انہوں نے غالباً کہ تجارت مانتے صحابہ کرتے تھے، اس سے اصرار کیا ہے کہ تجارت ممنوع نہیں ہے، لیکن اصرار صحیح۔ رجال اللہ فرما رہا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، معلوم ہے کہ تجارت ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع کیا ہے؟ اس سے غفلت، اس کی وجہ سے خدا سے غفلت ہوتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور تجارت ہے اللہ کی طرف توجہ ہو، وہ تجارت عبادت ہے اس کے لیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی کچھ باتیں ایسی کرتے تھے جو عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، بڑے آدمی، وہ بھی اللہ سے متوجہ ہے، یہ اللہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ چھوٹے تھے وہ، کہتے ہیں کیا اس کی حقیقت ہے، یہ ہے کیسا آدمی، یہ کون شخص ہے؟ فعال نکالا، قرآن شریف کھولا تو یہی آدمی رجال اللہ، تو اسی وجہ سے متقد ہو گئے۔ اور ایسا خط لکھا مجدد صاحب کو، قابل دید مانا، دیکھ لیجیے گا کبھی، انہی کا خط مکتوبات میں اخیر میں ہے، انہیں بتلایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے رجال، یہ آئے جب نکلی کہا یہ سچا آدمی ہے، جب یہ فعال نکلی معلوم ہے کہا یہ سچا آدمی ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ سے غافل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہا کہ بھائی تم ایسا کہتے ہو، مقام صدیقیہ تو جس سے ایسی باتیں تھی، اس سے مجھے گزارا گیا، یہ کیا گیا، تو کہا اس کی مثال ایسی ہے حضرت، کہ انہیں سے کہا کہ جیسے مجھ سے کبھی بادشاہ بلا لے اپنے تخت پر، بادشاہ، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں بادشاہ ہو گیا؟ میں یہ کہوں گا اس تخت سے گزارا گیا مجھ کو، یہ نہیں کہوں گا تابع تخت ہو گیا میں، مقام صدیقیت سے مجھ کو گزارا گیا ہے۔ میں صدیق نہیں ہوں لیکن مقام صدیقیت سے مجھ کو مثال دیا۔ بادشاہ اگر بلا لے اپنے تخت پر تو وہ کہہ سکتا ہے میں تخت پر گیا ہوں، لیکن اسے بادشاہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا مجھے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ابو کا صدیق ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ مقام صدیقیت سے انہوں نے کہا بھی کہ چند لوگ ہیں جن کو اس مقصد سے گزارا گیا ہے، ان میں شاہ خواجہ باقی اللہ کو بھی لیا ہے، اور یہ منصب ہے، بیان کر سکتا ہے۔ ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا کوئی بڑا ہو جائے دینی اعتبار سے تو کیا ظاہر کر سکتا ہے؟ کہا بھائی ظاہر ہو جائے، جیسے کوئی کریکٹر ہو جائے تو جب تو یہ نہیں کہے گا کہ میں کریکٹر تو کیسے لوگ مانیں گے اس کو؟ اسی طریقے سے بعد دفعہ اپنے منصب کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، ظاہر کرنا۔ تو مجدد صاحب انہی لوگوں میں سے تھے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، نہ تجارت ممنوع ہے نہ بیع ممنوع ہے، ذکر اللہ سے غفلت ممنوع،
اس مذہب پر بیٹھا ہوا ہوں، اگر ذکر سے غفلت ہے تو یہ تجارت سے بدتر ہے۔ یہ جو شخص تجارت میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہا ہے اور جو شخص مسند شیخوخت بیٹھ کر کے غفلت برت رہا ہے، کس کا درجہ بڑا ہے؟ اللہ کے اس کا درجہ بڑا ہے۔ ربنا اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے لغزشوں کا اقرار سب سے بڑی چیز ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت، اللہ تعالی ہم سب کو انہی لوگوں سے بنائے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ سب کچھ، کوئی چیز چھوڑنے نہیں کہا، اس سے استدلال کیا ہے اس کتاب میں، اتنے بڑے آدمی استدلال کیا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت، اللہ میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، بہت سے لوگ صاحب حرفت ہوئے ہیں، معلوم ہے داؤد علیہ السلام حکومت کیا انہوں نے، صاحب حرفت، صاحب صنعت۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر بوٹیاں کہتی تھی میں فلاں مرض کی دوا ہوں، جنگل میں جاتے تھے۔ طب کو بھی اختیار لیا، طب کے باری بھی نبی ہے، کاشتکاری کے باری ہے۔ لیکن میں نے کہا علی گڑھ میں لولا النبوات لبطل المعاش والمات، نبوتوں سے معاش بھی ٹھیک ہوتی ہے اور مات تو ٹھیک ہوتی ہے۔ لولا النبوات لبطل المعاش والمات، معاش کے لیے بھی تعلیم نبوی کی ضرورت ہے۔ معاش کو اگر تعلیم نبوی کے ساتھ کرتے ہو تو عین عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی راہ پر چلائے جو انبیاء کی راہ ہے۔ خود نبی کو حکم ہو رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ وہاں بھی رحمت آدمی نے کئی آیت لکھی ہے، مجھے بہت ہی برکت ہوئی، انہوں نے لکھے نبی کو حکم ہو رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، انہی لوگوں کے طریقے پہ آپ چلیے۔ اب کہتے ہیں نہیں اب نہیں چلیں گے، ان لوگوں کے طریقے پہ نہیں، نبی کو حکم ہو رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ہے کہ نہیں آیت؟ ان کے راہ پر چلیے، نبی کو حکم ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کی راہ پر چلیے۔ انابت کیا اختیار کیا؟ اللہم انی ظلمت، وہی تو ہے سب سے عمدہ دعا، آخر میں نماز میں یہی پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، ہے کہ نہیں؟ یہ فبہداہ مقتدی، آپ پہلے انبیاء سے مستغنی نہیں ہو سکتے، آپ کو انہی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا، آج میں نے دیکھا، خود دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہم لوگ بھی ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اب تک دین جو تھوڑا سا کمی تھی وہ حضور سے پاک ہے، کہا نہیں، ابھی میں نے دیکھا کہ نہیں، وہ دین بھی ان کے زمانے کے اعتبار سے کامل تھا، ان کے لحاظ سے کامل تھا۔ تو یہ نہیں کہا سکتا تھا کہ ان کو دین ناقص، ہم لوگ بھی کبھی اس بات ہے اچھے سے لوگ، وہ دین ناقص نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی دین کامل اس زمانے کے اعتبار سے تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے حضور کا دین کامل ہے، کتنی عمدہ نقطہ بولا۔ یہ تفصیل دیکھنے سے حل ہوتا ہے، کبھی مجھے بھی حل نہیں ہوا، اتفاق سے میں نے دیکھا الیوم اکملت لکم، آج دین کی تکمیل کر دیا۔ لیکن یہ نہ کہو کہ وہ دین ناقص تھا، حضور نے کہا نہیں، یہ انبیاء کے شان کے خلاف۔ نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، واحد نہیں ہے نا، ہم ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت پر آپ چلیے۔ اس وجہ سے پہلوں کے حکم کو، پہلوں کے کام کی تصدیق کرو، تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اگر ان کی تنقید کرو گے تم خود گر جاؤ گے، اللہ گرا دے گا کہ ہمارے نیک بندوں کے خلاف کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی سخت باتیں کہتے ہیں، مولوی صاحب، مولوی ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ سے طبیعت بنا تھی۔ نبی دوسرے انبیاء کو کیا کہہ رہے ہو؟ بعض نبی ایسے ہندوستان میں آئے ہیں انبیاء، لیکن اتنی زمین یہ کیا ہے، بنجر، توحید کے لحاظ سے بنجر تھی۔ کسی ایک نبی امتی ہوا، کسی ایک بھی نہیں ہوا، یہ کہا جا سکتا کہ وہ ناقص ہے، نبی کو ایمان ہی چلا جائے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے، آمنت باللہ رسول ہی ہے، نبی بھی کامل، نبی ہمارا کامل اکمل جو بھی کہیے، لیکن ان کے کمال میں بھی کچھ بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے کام کو توہین ترقیص نہ کرو، تم خود ناقص ہو جاؤ گے۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ان کی ہدایت پر چلو،
न कि तनकीस करो कि काम ही नहीं हुआ, कहा नहीं किसी ने नहीं किया, गिर जाओगे, वहां जाके मालूम होगा कि ये बात तुम्हारी नागवार हुई अल्लाह को, अल्लाह के रसूल। इस वजह से हम तो तमाम बुजुर्गों को मानते हैं, हम कभी किसी के मुतल्लिक होते हैं देखा हमने कभी तो वहां अपने अकाबिर लिखते हैं, हमारा बहुत आदमी नाम नहीं याद है कि हमारे ये माँ थानवी, माँ मुजफ्फर साहब, ये सब बुजुर्गों के बारे में कहा, चंद 100 साल पहले की बात है। कहा ऐसा मालूम होता है कि कोई सहाबा की जमात जा रही थी, एक टोली रह गई, वो इन हजरात के सामने उनकी हिदायत। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब जा रहे थे, एक अमीर आदमी उतरा स्टेशन पर, ये उसने कहा ए कुली आओ सामान ला दिया, कहाँ भैया चलो। मुजफ्फर हुसैन साहब इतना कादिल, इतना बड़ा आदमी, दूसरे दिन की करामात मशहूर। करामात यहीं नहीं मिलती हैं, कोई मुजाहिदात होते हैं तब करामात मिलती हैं। अब ये सुन ले, सब करामत चाहते हैं। अल अहवाल समरातुल आमाल, अहवाल आमाल के समरात हैं। मुजफ्फर साहब चले लेकर के, कुछ दूर चले गए, कहा कि ये कौन है? कहा हमने कुली किया है। कहा ये कुली है ये? अरे ये वो बुजुर्ग हैं, वहां मुजफ्फर हुसैन साहब हैं। लेकिन उन्होंने नहीं कहा नहीं हम सामान पहुंचा देंगे तुम्हारा। जिस तरीके से मखलूक की खिदमत किया उन्होंने, अपने को मिटाया। मैंने मिटाया अपना नामो निशान, हफ्ता अकलीम का बना सुल्तान, वहां मोहम्मद अहमद से, जिसने मिटाया अपना नामो निशान, हफ्ता अकलीम का बना सुल्तान। भाई साहब क्या फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद अहमद साहब शेर था, हाँ हम तो नामो निशा मिटा बैठे, हम तो नामो निशा मिटा बैठे, शोहरा मेरा उड़ा दिया किसने, शोहरा मेरा। हजरत आई साहब बहरहाल अपने अकाबिर का जो तरीक़ है वो आदम अलैहिस्सलाम से चला रहा है, तवाज़ु इनके साथ। अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हम लोगों को इस जमात से रखा है। एक शेख तंतानी थे, उन्होंने मुआहदा ये किया था अल्लाह से कि हम किसी की तरह हाथ नहीं बढ़ाएंगे मांगने के लिए, हाथ नहीं। क्या मुआहदा? मैं एक बाग में गए तो अंगूर के खुशे से हाथ बढ़ा दिया, कुछ ऐसे था। पुलिस उस वक्त किसी डाकुओं की जमात की तलाश में थी, बस उन्हीं को पकड़ लिया, कहा कि यही सरगना है, डाकुओं का सरगना। इतना बड़ा आदमी, डाकुओं पकड़ लिया, कोई बोले नहीं। जज के यहाँ पेश किया, उसको हाथ काट दिया गया, कहा डाकू है, हाथ काट दिया। इतने में आया कोई आदमी, फरिश्ते था, अरे ये फला तिनतीनी है, शेख तिनतीनी है। अब वो गिर गया, जाहिर जिसने हाथ काटा था गिर गया। हजरत हमसे गलती हुई। कहा कुछ तुमसे गलती नहीं हुई, मुझसे गलती हुई। मैंने अपने मालिक से आहद किया था कि हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, हाथ नहीं बढ़ाए की सजा यही है, यदुन जनत फकुतरत। एक हाथ था जिसने जनायत किया, काट दिया गया, ठीक है ये कट गया, अच्छा हुआ। ये हमारे बुजुर्गों का तरीका, यदुन जनत फकुतरत। एक हाथ था जिसने जनायत किया और काट दिया गया। इतनी मार्फत अल्लाह ताला ने, इतना जुमला अच्छा मुझे। अब हम लोग समझते हैं कोई कुछ नहीं, मालूम क्या गलती किया हमने, ये सजा होते मर्दिया कर, मालूम क्या तुम्हारी गलती है, तुम्हारी यही नहीं, जाहिर तो तुम्हारा ठीक ही नहीं, गलती नहीं है। सुन्नत के साथ तुम्हारी सूरत है, सुन्नत के साथ तुम्हारी सीरत है, कहते कोई गलती नहीं। अरे जो भी न हो जाए कम हम लोग। बांग्लादेश में 40 लाख आदमी मारे गए थे उस जगह, मसीह की पागल। मौलाना अब्दुल माजिद अली आबादी का, मुझे तो बहुत उम्दा लिखने वाले थे, मैंने खुद पढ़ा है और उस मुझे याद है। कहा इतने आदमी कत्ल हुए बांग्लादेश में, लेकिन अगर सच पूछो तो अब भी अल्लाह के फजल का मामला है, अदल का मामला नहीं है। इससे भी ज्यादा मारे जाने चाहिए। वो हालात थे, पूछिए हालात क्या थे उस वक्त।
کہیں بھی جو ایسے عام فساد ہوا ہے قتل و قتال، ان کے حالات سلطنت مغلیہ کا وہی حال ہوا، اندلس کا یہی ہوا ہے، جب قوم بالکل معاصی میں چور ہو گئی، فنا ہو گئی، تب اللہ نے ایسا کیا. تاریخ آدمی ہوا کتاب میں تاریخ پڑھیے. اس بنا پر اللہ یہ طریقہ آدمی طریقہ اختیار کرنا ہے. نبی نے بھی وہی اختیار کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. کیا حضور نے یہ دعا نہیں پڑھی؟ یہ دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یونس علیہ السلام کیا لیے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب نے اختیار کیا آدم علیہ السلام کے طریق کو. نبی نے بھی کیا ہے، ہمارے نبی نے بھی، یونس علیہ السلام، جتنا سب نے اقرار، اعتراف. الاعتراف من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے. مصر میں قحط پڑا بہت زبردست، اتنا زبردست. تمام لوگ گئے استسقاء کی نماز کے لیے میدان میں. نہیں بارش ہوئی. ہر طریقے سے روئے گائے سب. بارش اللہ دعا میں بارش. دونوں مصری گئے، کہا دیکھو بھائی، گناہگار کے ہوتے ہوئے، گناہ کے ہوتے ہوئے بارش نہیں ہوگی. اب دیکھیے دونوں مصری جن کے لیے کیا کیا کرامتیں مشہور ہیں، ان کی مشہور سے دونوں مصری بہت مشہور ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میں اب شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. گئے اور بارش ہو گئی. ذوالنون مصری جس کے بارے میں بادشاہ کہتا تھا کہ جس محفل میں ذوالنون مصری کا ذکر نہ ہو وہ محفل سنی ہے، ناقص ہے. لیکن ان کا یہ حال تھا. ذوالنون مصری چلے گئے، اب بارش ہو گئی. کہا میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں. بارش ہوگی. اب اشکال ہوا. حضرت تھانوی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ اتنے بڑے گنہگار تھے؟ حضرت تھانوی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا. اس کا جو بھی ہو ایسا فرق ہے. جواب میرے ذہن میں آیا، مجھے اللہ تعالیٰ سنا ہوگا کبھی، میں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے گناہوں کا اعتراف کیا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. انا المعترف بذنبی. نبی فرما رہے ہیں میں اللہ میں اعتراف کرتا ہوں اپنے گناہوں کا. ذوالنون مصری نے چونکہ سنت پر عمل کیا، اس وجہ سے بارش ہو گئی. یہ نہیں کہ ان کے گناہوں کی بارش نہیں ہے، بلکہ اعتراف ہے ذنب، گناہوں کا اعتراف جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بنا پر بارش ہوئی. ٹھیک ہے، اعتراف ہے ذنب. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے گناہوں کے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابتدا کیا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. ایسا اعتراف کیا کہ صرف کہا نہیں، مصر چھوڑ کے چلے گئے عملی طور سے. یہ بھی ایک بات ہے، صرف کہا نہیں، اعتراف ہے ذنب بہت. یہ ہے آدم علیہ السلام کا طریق. تو میں نے بیان کیا. میں نے سچ کہا. میں نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریق ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بالکل یہی طریق ہے. مولانا نے خود فرمایا انا المعترف بالنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل ابتہال المجرم ذلیل. اللہ میں اعتراف کرتا ہوں. انا المعترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا. پورا حضرت کا سارا ایک مہینہ پورے اسی پہ بیان کیا، اور وہی اعتراف ذنوب کی شکل میں چھپ گئی. ایک سال اس کو لکھا جاوی صاحب نے. جاوی صاحب پورے ایک مہینے کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے اعتراف ذنوب، پڑھنے لائق ہے. بہت اس پر بہت محنت کیا ہمارا. اس کو تسہیل کرنے کے لیے میں نے بہت محنت کیا ہے. حضرت کی کتاب تو ایک سال کے مواعظ کا وہ مجموعہ، خلاصہ، مجموعہ نہیں خلاصہ ہے. اور دوسرے سال میں نے تلاوت قرآن پر حضرت بیان کیا ایک مہینہ. تو اس کا خلاصہ ہم نے تلاوت قرآن کی شکل میں ہے یہاں الحمدللہ. ایک آدمی پوچھ رہا تھا ہے یہاں چھپی ہوئی ہے. میں نے خود دبئی میں ایک جگہ گیا، اتنی موٹی کتاب لیے ہوئے تھے، وہ دیا بھی ہوا ہے ہم لوگ کی. ہم لوگ کہتے ہیں چھپاؤ تو آپ لوگ تو. لیکن انہوں نے کہا کہ جو بات تلاوت قرآن میں ہے وہ نہیں ہے اس میں. اتنی موٹی کتاب حضرت شیخ الحدیث صاحب کو سنائی جاتی تھی تلاوت.
نسبت صوفیہ تلاوت قرآن. جب ہم نے اس کو خلاصہ کر کے لکھ کر کے دیا حضرت کو، یہ نہیں لکھا جاتا. میں نے کہا اب چھپے سے اطلاع لی تو کوئی حرج نہیں. فرمایا ہے کہ ایسی کتاب ہے کہ بہت سے لوگ صاحب نسبت ہو جائیں گے اس سے. تلاوت قرآن یہ ہے اپنی کمتری کا احساس، بہت بڑی بات. ہمارے بزرگوں کی شان رہی ہے، اپنے کو جھکایا. حضرت ماتھانی کا ابھی لکھ رہے ہیں دستور میں ہے، فرمایا کہ میں سور اور کتے سے بھی اپنے کو بدتر سمجھتا ہوں حال کے درجے میں. مجدد وقت ماں محمد احمد سے اکثر کہتے افضل الخلائق میں ہوں. جب استحضار ہوتا ہے من عرف نفسہ، جب اپنے کو اس طرح پہچانتا ہے کہ میرا کوئی درجہ نہیں، پھر اللہ کے درجے کو پہچان لیتا ہے. جتنا اس کے پہچان ہوگی اپنی نیستی کے اعتبار سے، کمی کے اعتبار سے، برائی کے اعتبار سے، وہ تھی اللہ کے اچھائی کے طرح. من عرف نفسہ بالعجز عرف ربہ بالقوت. جو اپنے نفس کو عاجزی کے ساتھ پہچانے گا تو اللہ کو قوت کے ساتھ پہچانے گا. اللہ کی قوت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ طریق آدمی ہے، طریق آدمی، آدم علیہ السلام کا طریق جس پر تمام انبیاء چلے. یہ نہیں کہ چھوڑتے نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. ارے آدم نے کچھ کیا ہی نہیں، انہوں نے ادھر سے ارے اس جڑی بوٹی میں رہے. کر سکتا آدمی، کافر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. دوسرے کے کارناموں کو، اپنے گئے ہوئے لوگ کارناموں کو جب مستحضر رکھو گے، کہو گے، تو تمہارے کارنامے بھی زندہ رہیں گے. نہیں تم ختم ہو جائیں گے، تمہارے کارنامہ بھی ختم ہو جائے گا. بہت ڈرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق دے. اپنے بزرگ فبہداہ مقتدی، اس آیت میں جیسے سنا ہی نہیں تھا، وہاں سے آدمی کی کتاب میں نے دیکھا، تب سے یاد کر لیا، یاد ہو گیا. فبہداہ مقتدی. جب نبی کو حکم رہا ہے سید الرسول، سید الانبیاء والمرسلین، ان کو رہا کہ اپنے پیشمی پہلے کے جو انبیاء ہیں ان کے طریقے پر آپ چلیے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف تو یہ فرمایا انا سید ولد آدم، ولد آدم کا میں سردار ہوں، اور دوسری طرف کہتے ہیں لا تفضلونی علی یونس بن متی، مچھلی والے پر ہم کو فضیلت نہ دو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے بھی فرمایا. تو میں گیا تو ترک سکے جمعہ کے دن تھا، اسی لوگوں نے کہا، اسی وقت اسی پہ بیان کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اللہ تعالیٰ میرے ان بیانات کو بھی اللہ قبول فرمائے. حتی الوسع جہاں تک ہو سکے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مجھ کو، آج کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. لا تفضلون علی، انانیت چھوڑنا. انا کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. انا تو اللہ ہی کر سکتا. انا المتکبر وہ کر سکتا، تو آپ نہیں کر سکتے. انا المتکبر خدا کر سکتا ہے، میں متکبر ہوں، تم نہیں کر سکتے. اللہ میں ایک ہوں. اللہ فرماتا ہے نبی یہی کہے گا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرے گا، اپنی بڑائی کو بھی چھوڑے گا. سب پہنچتا ہے. جس نے مٹایا اپنا، بہت عمدہ شعر ہے وہاں محمد احمد صاحب کا، بہت. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتے اقدیم کا بنا سلطان. انانیت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. صرف موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب کہا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے، کہا انا ہی کہا. کیسا مجاہدہ کرایا گیا، کہاں بھیجا گیا، خضر جاؤ ان کو یہ کرو، وہ بھی ڈانٹیں گے، ان کو بھی سننا ہے. ڈاٹا نہیں. خضر صاحب کسی مطلب کہا، آپ سے کہا تھا نا کہ نہ بولیے گا، نہ کہیے. ڈاٹا یہی ڈانٹ، اس سے وقت کیا ڈانٹ ہوگی. آپ سے کہا تھا کتنے ناخوش ہو جائے. لیکن موسیٰ اولو العزم پیغمبر، وہ نبی بھی شبہ ہے، ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، لیکن اس کو برداشت کیا، شاگردی اختیار کیا. اب شاگردی نہیں اختیار کرتا، وہ کہتا ہم اس سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا، بہت بڑے آدمی، انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد بڑے آدمی تھے، لیکن وہ رہ گئے اور میں آگے بڑھ گیا.
मैं बतख था, मुर्गी को उसमें हुआ, बतख का अंडा था तो बतख हुआ, बतख ही लेगा, अंडे से बतख निकलेगा ना, और अंडा था कहीं की मुर्गी। तो उन्होंने कह दिया जोश में, इस वजह से रुके बढ़ गए, कि वो मुर्गी साहिल ही में रह गई और मैं बतख था समुद्र में चल गया। तो शेख दूसरे ने कहा गया समुद्र में मूर्त, लेकिन मर गया, वही मर गया, खत्म। गए तो आगे उस्ताद से चूंकि अनानियत इख्तियार किया, उस्ताद की तौहीन किया उन्होंने, मर गया, खत्म हो गया। अब उसका बहुत बड़ा किस्सा है, नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा किस्सा है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने बुजुर्गों की तरीक पर तवाज़ो इनके साथ इख्तियार करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हर किस्म के अंदर या मी ख्वाहिशों में तौताद बहुत बड़ी बात है। आईना हस्ती से बाशर नेस्ती, यही शेर है। आईना हस्ती से बाशर नेस्ती, नेस्ती बगुदी गरा बुलंद। अगर बेवकूफ न हो तो नेस्ती इख्तियार करो, बड़ाई में कुछ नफा नहीं है। ये मजलिसें क्या हैं, ये इन्हीं बातों के लिए। सारी दुनिया में अनानियत है, कोई सदारत के लड़ रहा है और मर रहा है, कोई वजारत के लिए, कोई क्या क्या कर रहा है, हो रहा है कि नहीं, अपनों में भी हो रहा है, अपने इदारों में भी इस किस्म की चीजें आती है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात ये है कि भी इरादा भी न करो, जो इरादे से इमारत लेगा उसके अंदर बरकत नहीं होगी। इरादा किया, उसके लड़ा, तो हमारे नजदीक तो यही है। एक बुजुर्ग थे, एक वजीर था, अब बादशाह थे। बादशाह मुतकिद नहीं था सूफी लोगों का मुतकिद नहीं था। कहा इन सबों को हटाई, खान का लिए बैठे हैं। कहा हजरत ये लो से सब कुछ है। कहा अच्छा भैया, तो उसने इम्तिहान लिया, गया मदरसे में गया, तो कहा कि ये दस्तार है, बादशाह सलामत दिया है, जो सबसे बड़ा आलिम है उसको इसको दस्तार दे दिया जाए, पगड़ी। अब लोग गैर मुंसले आलिम लोगों की बात कर रहा हूँ, ये सब मौलवी लोग खवा हुआ ना होंगे। तो दस्तार ये सबसे बड़ा आलिम दे दो। उसे कहा हम तो इनसे बड़े तो हम हैं। वो कहता इनसे बड़े तो हम हैं। बादशाह के चला गया। कहा कोई हजरत सब बड़े ही हैं तो किसको दिया जाए। तो वो देने का अच्छा है, खानकाह में भेजा जाए। अब सुनिए, खानकाही लोग भी सुन लें। खानकाह में कहा सबसे बड़े, कहा नहीं मैं बड़ा नहीं, ये हमसे बड़े हैं, इनको दे दीजिए। उसने कहा हम ये हमसे ये बड़े हैं। नहीं वो ये गोया कि वो मौलवी लोगों का इसमें नहीं है कि वो झगड़ गए और उन्हें नहीं लिया कि अपने को नालायक समझा, हम नालायक ये है, नालायक नहीं हमारे नहीं, ये लायक है, ये लायक है, ये जगह। और वहाँ क्या था, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। कहा देखा फर्क समझ लिया मदरसे वालों में, खानका वालों में। अब खानका वालों को समझना चाहिए ना कि तवाज़ु इख्तियार करना चाहिए, मनसब के लिए लड़ना नहीं चाहिए। खानका में अगर गद्दी ने छीनी या नहीं छीनी वो बात है, बहुत ताज्जुब की बात है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने नफ्स की हकीकत पहचानने की तौफीक कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने जिंदा रखा, ईमान के साथ जिंदा रखा। इरादा करो कि ईमान के साथ हमारा बस तब तो है तुम्हारी कदर, मैंने कुछ नहीं। अल्लाह अमीन ने असर के ईमान, हजरत की दुआ सुनिए। अल्लाह अमीन ने हम लोगों से सबसे दुआ किया, अल्लाह अमीन ने असर के ईशतन नक़ीयतन उम्मीदतन ये तो मरदन खैर मुखसिन हुआ। ये खुशगवार जिंदगी हम चाहते हैं, मौत ढंग की चाहते हैं, मौत ढंग की चाहते हैं, और लौटना खिज़ी के साथ नहीं, इज्जत के साथ चाहते। ये असल बुनियाद तो ये जिसको हज़रत फरमाया कि हमारे लिए दुआ किया करो। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को तरीक़े हक समझने की तौफीक। इजलिस बिना नूमिन साअतन, बैठो तो ईमान ताज़ा करें। ऐसी मजलिस हो जिसमें नफ्स के माइब वो ज़ल्लात बयान किए जाए, न कि कमालात बयान किए जाए। कमालात से कुछ नहीं पहुंचता, कमाल उनके यहाँ सबसे ज्यादा है। उनको तो ज़ल्लात पसंद नहीं कि अपने ज़ल्लात का एतराफ, ये वो चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे बस करता। बना तकब्बल मिन्ना या अल्लाह, हम सब लोगों की जो बातें कही गई हैं
اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے تمام ذریت کو، تمام مریدین، متعلقین، محبین بلکہ تمام مسلمانوں کو ان علوم، ان معارف، ان کرامات، ان درجات سے مشرف فرمائے، اور اس سے زیادہ قیامت میں ہم سب لوگوں کو عزت کی روزی، اپنی محبت، اپنی نسبت، اپنی رویت، اپنے دیدار سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے یا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، تمام صحابہ کرام بلکہ تمام اولیاء اعظام، انبیاء کرام کے طفیل میں اللہ ہم کو اپنا سچا پکا مومن بنا دے، محب بنا دے، سچا پکا بندہ بنا دے، وہ ان کے قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان جاتا ہوگا نا؟